یہ دنیا 4 دن کی ہے، یہ خواہشیں 4 دن کی ہیں، یہ مستیاں 4 دن کی ہیں، یہ عیاشیاں 4 دن کی ہیں۔ جس جوانی پر آج ہم ناز کر رہے ہیں، جس جوانی پر ہم اترا رہے ہیں، جس حسن و جمال پر اترا رہے ہیں، ہم سے زیادہ حسین و جمیل لوگوں کے جسم قبر میں کیڑے پڑ گئے۔ کوئی حیثیت نہیں ہے اس خوبصورتی کی، کوئی حیثیت نہیں ہے اس جسم کی، کوئی حیثیت نہیں ہے اس جان کی۔ جوانی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ دینا جانتا ہے، دے کے واپس لینا بھی جانتا ہے۔ جسے اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے وہ بھلے ہی امتحان کے طور پر تم سے دور ہو سکتا ہے، مگر اسے تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ جو اللہ کی طرف سے تمہارا ہے وہ کبھی بھی کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر حال میں تم تک پہنچ جائے گا، چاہے 2 پہاڑوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے کہا گناہگار ہوں میں، رب نے کہا معاف کر دوں گا۔ میں نے کہا پریشان ہوں میں، رب نے کہا سنبھال لوں گا میں نے کہا اکیلا ہوں میں، رب نے کہا تیرے ساتھ ہوں میں۔ اور جب میں نے کہا کہ بہت اداس ہوں میں، تو میرے اللہ نے کہا نظر اٹھا کر تو دیکھ، تیرے پاس ہوں میں۔ پریشان نہ ہوا کرو، آپ نہیں جانتے کہ اس وقت آپ کے صبر سے کون کون سے اجر آپ کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں۔ سب کا مستقبل اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر پریشانی کیسی؟ جو پرندے کو ہوا میں تنہا نہیں چھوڑتا، وہ آپ کی خواہشات کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ ہر بار خدا مجھے تنہا کر کے بتاتا ہے، دیکھ کون ہے تیرا میرے سوا۔ نہ جانے کیسے رکھتا ہے میرا رب مجھے، امتحان بھی سخت لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ کسی کا دل نہ توڑے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ کی وجہ سے کوئی رات کو سوئے اور روتے روتے آنکھ لگ جائے اور زبان سے لفظ نہ بھی نکالے، اس کے نکلنے والے آنسو آپ کی زندگی کو برباد کر کے خدا را کسی کا دل نہ توڑے۔ میرے حضرت کلیم اللہ نے پوچھا تھا رب سے، یا اللہ تو کہاں ملے گا؟ تو بولیے ذرا، تو کہاں ملے گا؟ آگے سے جواب آیا، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیا کی طرح نرم ہوں گے۔ واہ واہ۔ تو یہ جو سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ لوگوں کی باتوں کو نا اس کے اوپر بڑا ریئیکٹ کر جاتے ہیں۔ تو ان سب کے لیے، سننے والوں کے لیے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہیں گے، وفادار، مددگار اور دل کے صاف۔ تو میں ان کو کہتا ہوں یہ پریشانی مبارک ہو، یہ تحفہ اللہ کی طرف سے۔ واہ۔ میری آنکھوں میں پانی آ گیا جب میں نے قرآن میں پڑھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تم کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے؟ کیا یہ دنیا تمہیں مجھ سے زیادہ عطا کرے گی؟ یا تم نہیں دیکھتے جو فرشتے تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں انہی کے ہاتھوں اگلے دن تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ گناہگار ہوں، گندا ہوں میں، اندھی بستی کا اندھا ہوں میں جو ہوں جیسا بھی ہوں، مالک تیرا ہی تو بندہ ہوں میں اپنی مشکلوں سے اکیلا لڑ رہا ہوں، میں میرے خدا کے سوا کسی کا شکریہ ادا کرنے کا قائل نہیں۔ اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے نا، انہیں بہت آزماتا ہے، ہر چیز کے لیے ترسایا جاتا ہے۔ اگر آپ ان بندوں میں ہو نا، میرے یاد نہ رویا کرے، تم اللہ کی پسند ہو، پسند کرتے ہیں اللہ۔ یا اللہ مجھے کوئی شکوہ نہیں، یہ جو بار بار میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں نا، یہ تو بس وہ جذبات ہیں جو زبان سے بیان نہیں ہو سکتے، یہ تو بس وہ تھکن ہے جسے دنیا سمجھ نہیں سکتی، اور تیرے علاوہ اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب وہ ڈھیل دینے پہ آتا ہے تو فرعون جیسے بھی خدائی کا دعویٰ کر دیتے ہیں،
اکبر بادشاہ جیسے بھی خدائی کا دعویٰ کر دیتے ہیں، لیکن جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو بڑے بڑے عبادت گزار بھی پکڑ لیے جاتے ہیں۔ اور کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے آپ کو تکالیف سے گزارا ہے تو اللہ آپ کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس انسان سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو آزمائشوں اور تکلیف سے گزارتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو کہ اللہ آپ کو ان تکالیف پریشانیوں سے گزار رہا ہے، اور بیمار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرا بندہ یہ جو بیماری سے گزر رہا ہے اس کی ایک ایک سانس پر نیکی لکھو، وہ نیکی جو یہ کیا کرتا تھا جب یہ صحت مند ہوتا تھا۔ تو ہماری بیماری ہماری کتنے گناہوں کو دھونے کے لیے آئی ہے، کتنے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کرنے کے لیے آئی ہے، ہمیں کیا پتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دل سے کہتا ہے نا، ہمارے نبی فرماتے ہیں ما دعا بہا مکروب الا فرج اللہ کربتہ، کہ کوئی بھی پریشان شخص، کوئی بھی مصیبت زدہ، کوئی بھی شخص جو تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، پریشانی میں ہے، اس الفاظ سے، ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔